بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا فیہا سبلا فجاجا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وقد خلقکم اطوارا. اس خالق کریم نے تمہیں کس طرح درجہ بدرجہ مختلف مراحل میں اور مختلف انداز میں پیدا فرمایا ہے. اپنی تخلیق کو دیکھو، ایسا قادر ہے کہ اس نے خاکی اجزاء میں سے غذائیں بنائیں، دوائیں بنائیں، انسانوں تک پہنچائیں، ان سے مادہ بنا، مادے سے سیل بنے، مادے میں پھر سیلوں سے ایک نیا انسان بنا. کتنے درجے ہیں، کہاں سے چلا کہاں پہنچا. کہیں سبزہ بنا، کسی جانور کی خوراک بنا، اس کا دودھ یا گوشت اگلے تک پہنچا. کس طرح سے تمہارے خاکی ذرات درجہ بدرجہ چل کر تمہارے والد کے وجود تک پہنچے، پھر اس میں الگ ٹھہرائے گئے، پھر والدہ کے پیٹ میں پہنچے، پھر کس طرح سے تم انسان بن کر دنیا میں آئے. پھر انسانوں میں کتنا تفاوت رکھا. ہر بندے کا قد مختلف ہے، حلیہ مختلف ہے، سوچیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، اپنی اپنی اہلیت و استعداد. دل ایک ہے، اس کی استعداد مختلف ہے. دماغ ایک ہے، اس کی استعداد مختلف ہے. آنکھیں ایک جیسی ہیں، بینائی مختلف ہے. زبان ایک جیسی، انداز کلام مختلف ہے. ذرا اس کی صنعت کو دیکھو، خیال تو کرو، سوچو تو صحیح. پھر الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. تم یہ نہیں خیال کرتے ہو کہ کس طرح اس نے آسمانوں کو 7 آسمانوں میں 7 درجوں میں تقسیم کر کے نظام کائنات کی آبادی کا سبب بنا دیا. یہ تمہارا نظام یوں ہی زمین پر ہی نہیں چل رہا. یہ سارا عالم بالا سے کنٹرول ہو رہا ہے. اس کے ایک ایک ذرے کی فیصلے وہاں سے آ رہے ہیں. وہاں ایک بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، وہاں بہت بڑے دفاتر ہیں جہاں سے نئی زندگیوں کے فیصلے آتے ہیں، جہاں سے موت کے فیصلے آتے ہیں، جہاں سے قوموں کے غالب و مغلوب ہونے کے فیصلے آتے ہیں، جہاں سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، جہاں سے عذاب بھی آتے ہیں. تو ایک وسیع کائنات 7 آسمانوں کی اوپر بسا دی
جس کے مقابلے میں کرۂ ارض کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. اس کرہ تو یہ اس سے تو کروڑوں گنا بڑے کرۂ فضا میں موجود ہیں. لیکن اس قادر مطلق نے ہر کرے کی توجہ اس کی طرف مبذول کر دی، حتیٰ کہ آسمان بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور چاند کو ارض و سما میں ٹھنڈی میٹھی روشنی کا سبب بنا دیا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو جلتا ہوا چراغ، روشنیاں بکھیرنے والا ایسا چراغ بنا دیا جس کی حرارت سے کائنات کی حیات قائم ہے. کتنے ذرائع بنائے تمہاری حیات، تمہاری بقا، تمہارے دنیاوی قیام کے لیے. یعنی اگر تم غور کرو تو تمہارا تو چند روزہ قیام ہے دنیا میں، لیکن ایک ایک انسان کے لیے کتنا وسیع نظام متحرک ہے. کتنی تبدیلیاں زمین میں آتی ہیں. خاکی اجزاء سے غذا بنتی ہے، غذا سے خون گوشت باپ کے صلب کا مادہ بنتا ہے، اس میں سیل بنتے ہیں، پھر ایک سیل سے ایک جرثومے سے بندہ بننا شروع ہوتا ہے، پھر اس پر سیل جمع ہونے شروع ہوتے ہیں. کہاں کہاں سے کیسے کیسے آتے ہیں. پھر انسان دنیا میں آتا ہے. پھر کتنے انسان ہیں دنیا میں، اربوں انسان ہیں، سارے مختلف ہیں، ہر ایک الگ صنعت کا نمونہ ہے. سوچ اور فکر کا انداز اور استعداد تک الگ ہے. پھر ایک وسیع نظام آسمانوں کا بنا دیا جو اس سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے. چاند بنا دیا، ٹھنڈی میٹھی روشنی بکھیرتا ہے. سورج اس سارے نظام کی جان بنا دی، زندگی کی حرارتوں کا سبب بنا دیا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں زمین سے تخلیق فرمایا کھیتیوں کی طرح. تمہارے سامنے درخت اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، کمال کو پہنچتی ہیں، بڑھاپے کو پہنچتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، خاک ہو جاتی ہیں. تم بھی اسی طرح زمین سے پیدا ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو، بوڑھے ہوتے ہو، کمزور ہوتے ہو، خاک میں مل جاتے ہو. اپنی حیثیت دیکھو، اس کے احسانات دیکھو. ثم یعیدکم فیہا، تمہیں پھر لوٹنا ہے. یہ بات یاد رکھو، تم مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاؤ گے. تمہارے اس وجود میں عالم امر کی روح ڈالی گئی ہے. عالم امر میں موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، بقا ہے. وہاں روح اور بدن کا رشتہ جدا نہیں ہوگا. بدن مٹی بھی مل جائے، اس کا ایک ایک سیل الگ ہو جائے تو ہر سیل کا رابطہ روح کے ساتھ رہتا ہے. برزخ میں روح تکلیف میں ہو تو ہر سیل کو دکھ پہنچتا ہے، روح راحت میں ہو تو ہر سیل کو راحت پہنچتی ہے. لہذا تمہیں وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، تمہیں پھر لوٹنا ہے، واپس آنا ہے، اور مٹی سے نکل کر تمہیں کھڑا ہو جانا ہے. تمہیں پھر زمین سے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح بنا دیا. حالانکہ تم کہتے ہو زمین گول ہے، کروی ہے، بیضوی ہے، لیکن جہاں جاتے ہو اسے بچھا ہوا پاتے ہو. کہیں تمہیں اس کا الٹا سیدھا پہلو نظر نہیں آتا. اس نے تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا،
پھر تمہارے لیے اسے مسخر کر دیا ہے، تم اس میں مختلف راہیں بنا لیتے ہو، مختلف وسائل تلاش کر لیتے ہو، مختلف ذرائع زندگی کے آرام کے، دوائیں، غذائیں، سفر کے راستے، کاروبار کے طریقے، سونا چاندی جواہرات نکال لیتے ہو زمین سے، تیل کے ذخیرے دریافت کر لیتے ہو، کوئلے، کیا کیا زمین سے تم کتنی چیزیں حاصل کر لیتے ہو، یہ ساری نعمتیں استعمال کر رہے اور اس کی عظمت کا، اس کے احسانوں کا اقرار نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھائیں، لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا۔ 950 سال بڑا لمبا مجاہدہ کیا آپ نے، آخر تھک کر فرمایا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ اے میرے پروردگار، یہ میری بات نہیں مانتے، انہوں نے حد کر دی، ان کی نسلیں بیت گئیں میری محنت کرتے ہوئے، لیکن ان کے باپ دادا سے لے کر انہوں تک کسی نے میری بات کی طرف کان ہی نہیں دھرا، اور انہیں صرف انکار کرنے والوں کی پیروی کی، اور ان کے مال اور اولاد نے انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ یہ ساری زندگی صرف مال جمع کرنے میں اور اولاد پالنے میں لگے رہے، اس طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہیں۔ انہوں نے زندگی اس بات پہ صرف کر دی کہ اولاد پالیں، مال جمع کر لیں۔ دو ہی چیزیں دنیا میں بندے کو مصروف رکھتی ہیں، عہدہ پاتا ہے، حاکم بنتا ہے تو مال جمع کرنے کے لیے، یا پھر محنت کرتا ہے اولاد کو خوشحال بنانے کے لیے۔ فرمایا یہ ان کے لیے ایسی آزمائش بن گئی ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کو بھلا دیا، اپنے نبی کی بات نہیں سنی اور اسی کام میں لگ گئے، یہی ان کی گمراہی کا، تباہی کا سبب بن گیا۔ اس مال اور اولاد نے انہیں بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا۔ وَلَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، مال اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا۔ یہ محض قصے اور حکایات نہیں ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی مال اور اولاد میں کھو کر اللہ کو بھول تو نہیں گئے ہو، محض اولاد کو دولت مند کرنے کے لیے غریبوں کو لوٹ تو نہیں رہے ہو، ناجائز وسائل سے عہدے، مرتبے اور حکومت، اقتدار و اختیار تو حاصل نہیں کر رہے ہو۔ وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا، یہ بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں صرف میری بات کو روکنے کے لیے، مل بیٹھتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، دانشور جمع ہوتے ہیں، ضابطے اور قانون بناتے ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں اللہ کے نبی کی بات نہ جاری ہو جائے، صرف میری باتوں کو روکنے کے لیے۔ ہم تو ایسا نہیں نہ کرتے، ہماری تو اسمبلیاں اور ہمارے اجلاس، ہمارے دانشور تو اسلام کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم وہ کلمے کا انکار کر کے اپنے دانشوروں کو بٹھا کر خلاف اسلام اپنے قوانین اور دستور بناتے تھے۔ ہم ان سے ایسے گئے گزرے کہ ہم کلمے کا اقرار کر کے اپنے قانون خلاف اسلام بناتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ کلمے کا، نبی کا، اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اپنے اصول خود بنائیں گے۔
ہم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو ماننے کے، لیکن کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ہم تہوار منا دیں گے، عید میلاد منا دیں گے، وہ کافی ہے۔ اپنے قانون اور دستور، قرآن کو ہم چوم کر رکھ دیں گے، یہ کافی ہے۔ اپنے قانون اور دستور خود بنائیں گے۔ اجلاس شروع کرنے سے پہلے تو آیتیں پڑھا لیں گے ایک مولوی سے، لیکن کام اپنی مرضی کا کریں گے، اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے ان معبودوں کو اللہ کے علاوہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں انہیں کبھی نہ چھوڑنا، انہی سے وابستہ رہنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوقَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ود، سوا، یعوق، نصر، یہ کسی زمانے میں اللہ کے مقرب ولی اللہ، اہل علم، عالم، نیک لوگ تھے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے تبلیغ بھی کی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا۔ اہل اللہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، دنیا دار نیکی کی طرف نہیں جاتے، ان کے پاس بھی دنیا کی اغراض سے جاتے ہیں، میرا یہ کام ہو جائے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری نوکری نہیں ہوتی، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام۔ یاد رکھیں اگر تمہیں کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ ملے تو اس سے اللہ اللہ سیکھیں، اس سے اللہ کا قرب تلاش کریں۔ یہ دنیا کے کام دنیا داروں سے حاصل کریں، جہاں جو چیز ہے۔ آپ سبزی فروش سے گاجر مولی خریدیں، جوہری کی دکان پر جا کر گاجریں تلاش نہ کریں، وہاں سے ہیرے خریدیں۔ یہ اللہ کے بندے جوہری ہوتے ہیں، کسی ولی اللہ کے پاس جائیں، کوئی شیخ کامل ملے تو کوشش کریں وہاں سے اللہ اللہ سیکھیں، اللہ کا قرب سیکھیں، اللہ کا دین سیکھیں، حلال حرام کے بارے جاننے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، بزرگوں کے پاس دنیا، ہم تو نہیں نہ جاتے کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہاں بھی ہر بندہ محض دنیا کے لیے جاتا ہے۔ جنہیں ہم خود نیک نہیں بھی ہوتے تو ہم پیر بنا لیتے ہیں، غرض دنیا ہی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا پھر آہستہ آہستہ انہی کی پوجا شروع ہو گئی، وہی مشکل کشا ہو گئے، پھر انہیں پہلے بوسے دینے شروع کیے، پاؤں دمانے شروع کیے، پھر سجدے شروع کر دیے، پھر انہی کو پکارنا شروع کر دیا۔ ہم بھی بے شمار بزرگوں کو پکارتے ہیں، میرا فلاں کام کر دو، فلاں، یہی انہوں نے بھی کیا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، انہوں نے بے شمار مخلوق کو گمراہ کیا، انہوں نے ساری قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اللہ میری بات کوئی نہیں سنتا، تجھے کوئی نہیں پکارتا، بتوں کو، فرضی خداؤں کو پکارتے ہیں، اپنا رہن سہن، لین دین، معیشت، معاشرت اپنی مرضی سے بناتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں، دانشور اکٹھے ہوتے ہیں، قانون اور اسلوب بناتے ہیں، لیکن تیری مرضی کے خلاف بناتے ہیں۔ بتوں کو پوجتے ہیں، نیک لوگوں کے بت بنا لیے، انہی سے حاجات براری کرتے ہیں، اور قوم کی قوم گمراہ کر دیا۔ اب ان کا الہ یہ ہے میرے اللہ، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ان ظالموں کو اور گمراہی میں بڑھا دے۔ 950 سال کی محنت کا اگر ثمر یہ ہے تو اب ان کا علاج یہ ہے کہ یہ اگر کیچڑ میں ہی جانا چاہتے ہیں انہیں دھکا دے، یا اللہ انہیں اور آگے گہرے کیچڑ میں پھینک دے، انہیں اور گمراہی میں پھینک دے۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی برائیوں، بدعمالیوں، اپنے نبی کی نافرمانیوں، اللہ سے بے گانگی
کے باعث تباہ ہوئے، سیلاب بھیج دیا گیا، زمین نے بھی پانی چھوڑ دیا، آسمانوں نے بھی پانی چھوڑ دیا، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر سے سیلاب گزر گیا، روئے زمین پر وہ چند نفوس قدسیہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، ان کے علاوہ روئے زمین پر کوئی انسان زندہ نہیں رہا۔ انسانی آبادیاں تباہ ہوئیں تو جانور بھی ہلاک ہو گئے، پرندے مر گئے، درندے مر گئے، حیوانات مر گئے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ حیوانوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ یہ کیوں برباد ہوئے؟ یہ دنیا انسان کا گھر ہے، یہ ساری چیزیں اس گھر کا سامان ہے۔ جب گھر جلتا ہے تو سارا سامان جل جاتا ہے۔ اگر گھر کا رہنے والا ہی گھر کو آگ لگا دے تو کچھ بچ سکتا ہے؟ انسان جب گمراہی میں جاتا ہے، عذاب آتا ہے تو ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، جس کا جواب پھر انسان کو دینا پڑے گا کہ یہ گھر تو نے جلایا تھا۔ تو یہ جانور، چرند پرند، حیوانات، درخت، سبزے جو ہلاک ہوتے ہیں، ان کا بھی حساب بندے کو دینا پڑے گا جس کے گناہوں کے سبب سے وہ تباہ ہوئے۔ پھر فرمایا دیکھو عجیب بات ہے، سیلاب آیا، پانی میں غرق ہوئے، اغرقوا، غرق ہو گئے پانی میں، فادخلوا نارا، پانی میں ڈوبے، آگ میں پہنچ گئے۔ یہ کون سی آگ ہے بھائی؟ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ برزخ میں جا رہے ہیں، پھر قیامت قائم ہوگی، دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے گا، سارے بندے برزخ میں پہنچ جائیں گے، پھر قیامت ہوگی، سب کو زندہ کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، پھر جائیں گے دوزخ میں۔ یہ ادھر پانی میں غرق ہوئے، ادھر آگ میں پہنچ گئے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برزخ کی آگ ہے۔ برزخ انتظار گاہ ہے قیامت تک کے لیے۔ انتظار گاہ کی حالت یہ دنیا میں بھی عدالت میں پیش ہونے کے لیے گواہ بھی جاتے ہیں، ملزم بھی لائے جاتے ہیں، مجرم بھی لائے جاتے ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوتے ہیں۔ وکیلوں کے لیے بیٹھنے کے ایک کمرہ ہوتا ہے، جو گواہیاں دینے جاتے ہیں وہ آزادی سے باہر بینچوں پر بیٹھ جاتے ہیں جب تک بلایا نہیں جاتا۔ پولیس والے بھی اپنی ایک دو کرسیاں لے لیتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ جو ملزم لائے جاتے ہیں جیل سے، حوالات سے، ان کے لیے وہاں بھی چھوٹی سی کوٹھری بنی ہوتی ہے، یا اگر وہاں کوٹھری قید کی نہ بنی ہو تو پھر انہیں ہتھکڑیاں لگا کر بٹھایا ہوتا ہے۔ جیسا بندہ ہو ویسی انتظار گاہ ہوتی۔ بس اڈے پہ جائیں تو وہاں بھی انتظار گاہ ہے، عوام کی الگ ہے، فرسٹ کلاس کی الگ ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، سواریوں کی انتظار گاہ تھرڈ کلاس کی الگ ہے، فرسٹ سیکنڈ کی الگ ہے، وہ زیادہ آرام دہ ہے۔ ایئرپورٹ پہ جائیں، اکانومی کی انتظار گاہ الگ ہے، فرسٹ کلاس بزنس کی الگ ہے، وہاں اور زیادہ سہولتیں ہیں۔ قیامت تک کے لیے برزخ انتظار گاہ ہے۔ وہاں بھی ایسا ہی انتظام کر دیا جاتا ہے جیسا بندہ ہے۔ اگر بندہ نجات میں ہے، جنتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو جس درجے کا بندہ ہے اس درجے کا انتظام قبر میں کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ نجات میں ہے تو اس کے درجے کے مطابق وہاں انتظام کر دیا جاتا ہے، عذاب میں ہے تو جس درجے کا عذاب ہے ویسا انتظام وہاں ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ آیت بتا رہی ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق پانی میں ہوئے، پہنچ آگ میں گئے۔
تو عذاب و ثواب قبر ضروریات دین میں سے ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور آج کل رواج ہو گیا اس کے انکار کا۔ اس کا انکار کفر ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے، اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کل کا انکار بن جاتا، جز کا انکار کل کا انکار۔ علماء نے یہاں سے بڑے زور سے ثابت کیا، اور واضح آیت ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، پانی میں غرق ہوئے، آگ میں پہنچ گئے۔ اب فرعون اور اس کی قوم کے بارے آیا ہے، وہ قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کی لاش اب بھی پڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر تازہ آگ جہنم کی بھیجا جاتی ہے۔ تو ابھی وہ تو ہیں تو برزخی میں، تو وہ برزخ کا جہنم ہے، وہ اس ویٹنگ روم میں ان کا انتظام، اس انتظار گاہ میں ان کا انتظام ہے۔ صبح شام نئی آگ جلائی جاتی ہے اور تازہ کیا جاتا ہے اسے، اور ایندھن ڈالا جاتا ہے۔ فَلَمْ يَجِدْ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، وہاں جا کر پتہ چلا کہ جن بتوں کو پوجتے رہے تھے وہ تو مدد نہیں کر، یہاں تو اللہ کے سوا کسی کی مدد کام نہیں آتی۔ وہاں جا کر عقدہ کھلا کہ مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی مدد کو پہنچنے والا نہیں۔ وَقَالَ نُوحٌ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ ہوتے ہیں علوم نبوت۔ اللہ کریم نے جو علم نوح علیہ السلام کو دیا، وہ جان گئے کہ اب ان کی نسل میں سے بھی کسی کے بہتری آنے کی امید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، لمبا واقعہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے گستاخی کی، پتھر مار مار کر لہو کر دیا، بڑی ایذا پہنچائی، جو تانے دیے، زبانی ایذا پہنچائی، بد کلامی کی وہ الگ، جسمانی ایذا الگ، پتھر مارے۔ اللہ کریم نے ملک الجبال، وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے انتظام کا انچارج ہے، کروڑوں فرشتے اس کے ماتحت ہوں گے، اسے حکم دیا کہ یہ طائف بڑے بڑے پہاڑوں میں، یہ پہاڑ اٹھا کر آپس میں ملا دو، ان کی آبادیاں تہس نہس ہو جائیں، لیکن میرے نبی سے جا کر اجازت لے لو، اگر وہ کہیں انہوں نے پتھر پھینکے تم ان کے بدلے میں ان پر پہاڑ پھینک دو۔ وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان پر میں یہ پہاڑ الٹ دوں، لیکن آپ کی اجازت سے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرشتے کو جواب دینے کی بجائے بارگاہ الوہیت میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کیا ہوا، انہوں نے اگر میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے مسلمان پیدا ہوں گے، ان کے سلب محفوظ ہیں، ابھی آنے والی نسلیں تیرے دین کی خادم ہوں گی، انہیں معاف فرما۔ یہاں نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ان کی نسلیں بھی گمراہ ہوں گی۔ تو یہ انبیاء کے علوم ہوتے ہیں، اللہ کریم جو باتیں انہیں بتا۔ ادھر حضور نے پیش گوئی بھی کی ان کے اسلاف کی، آئندہ نسلوں کی کیا ہوا، یہ گمراہ ہیں، ان کے سلب محفوظ ہیں، ان کی نسلیں اسلام کی خادم ہوگی، اور وہی ہوا، ان میں سے بہت سوں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ یہاں یہ پیش گوئی کریں اللہ ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے سلب محفوظ نہیں رہے، ان کے سیل بگڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے گناہ کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کا اثر باڈی سیل تک جاتا ہے، آنے والی نسل خراب ہو جاتی۔ شرابیں باپ پیتے ہیں، بدکار اولاد پیدا ہوتی ہے۔
بدکاریاں باپ کرتے ہیں، فوشکار اولاد پیدا ہوتی، چوریاں ڈاکے باپ کرتے ہیں، آگے بدکار اولاد. بھائی یہ اثر صلب تک بھی چلا جاتا ہے، نسلیں بگڑ جاتی ہیں، کائنات پہ اثر پڑتا ہے، قحط سالیاں پڑتی ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں، پرند چرند مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں. یہ الگ ہے، اور انسانی نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں. ذرا گناہ کرتے وقت تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ میں کیا ظلم کرنے جا رہا ہوں اور کس کس کا جواب دوں گا. سو فرمایا اے اللہ اب روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کو بھی زمین پر سانس لینے کی فرصت نہ دے. انک ان تذرہم، اس لیے کہ اگر آپ نے انہیں اور مہلت دی، یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ تیری مخلوق کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی نسلیں بھی گمراہی کا سبب بنیں گی، ان کی اولادیں بھی بدکار اور کافر ہوں گے. ان کے صلب تک مسخ ہو چکے ہیں، ان کے سیل تک بگڑ چکے ہیں. اتنا حرام کھایا انہوں نے، اتنا جھوٹ بولا انہوں نے، اتنا کفر کیا انہوں نے، اتنا شرک کیا انہوں نے کہ ان کے سیل مسخ ہو گئے ہیں. آگے ان باڈی سیل سے جو وجود بنیں گے وہ کافر بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، برے ہوں گے، تیری مخلوق کی تباہی کا سبب بنیں گے. لہذا کسی کافر کو زمین پر سانس لینے کی فرصت نہ دے، سب کو تباہ کر دے. پھر عرض کی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. ذرا غور فرمائیے، 950 سال صرف نمازیں نہیں پڑھی، صرف تہجد نہیں پڑھے، صرف اللہ کی جو کلام نازل ہوا اس کی تلاوت نہیں کی، رات دن تبلیغ کی، مار کھائی، طعنے سنے. 950 سال کا رات دن کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، نبوت سے سرفراز اولو العزم رسول. یہ نہیں کہہ رہے میں نے بڑی بات کہہ رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہاں 2 دن جو نماز پڑھ لے اس کا خط آتا ہے، میں جی نمازیں تو پڑھتا ہوں، میری دکان نہیں چلتی، میرا بیٹا بیمار ہو گیا. یعنی میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں، اللہ میرے احسان کا بدلہ نہیں دے. اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم رسول ہے، اس مرتبے پہ فائز ہے. 950 سال شب و روز محنت مجاہدہ کر کے پھر کہہ رہا ہے یا اللہ کوئی کمی خامی ہو تو مجھے معاف کر دے. رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. لہذا عبادت کی توفیق بھی اس کا احسان ہے، اس میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ ہمارا قصور ہے. تو بڑی محنت، بڑا مجاہدہ کر کے پھر بھی بخشش طلب کرنی چاہیے، اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ مجھے بخش دے ولوالدیّ، میرے ماں باپ کو بخش دے جنہوں نے میری تربیت کی، دکھ اٹھائے اور مجھے آرام پہنچایا، مجھے پالا، میری پرورش کی. گویا نبی پاک اللہ کا نبی سکھا رہا ہے کہ والدین کی صرف خدمت ہی نہ کرو، خدمت بھی کرو اور عمر بھر ان کی بخشش کی دعا بھی کرتے رہو. ان کا حق ہے، تم اطاعت کرو، خدمت کرو اور بخشش کی دعا کرتے رہو. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور یا اللہ جو بندہ ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کی بھی حفاظت فرما، اس پر بھی رحم فرما. وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ مرد ہو یا خواتین ہوں،
جو تیری بات مان کر تیری عظمت کا اقرار کر کے میری نبوت کو تسلیم کر کے میرے گھر میں پناہ لے لے، اسے بھی عذاب سے بھی محفوظ رکھ، ہلاکت سے بھی محفوظ رکھ، آخرت کی جواب دہی سے بھی محفوظ رکھ، دنیاوی عذابوں سے بھی بچا، اخروی عذابوں سے بھی بچا، مرد ہو یا عورت۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ان ظالموں پر تو تباہی اور بڑھا دے، ان کو تباہ و برباد تہس نہس کر دے، ان کا نشان مٹا دے۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جو نوح علیہ السلام کے گھر پہنچے، جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے، وہ اللہ کی رحمت کو پا گئے، محفوظ بھی رہے، آرام میں بھی رہے، نہ بھوک نے ستایا، نہ پیاس نے، نہ کوئی موسم کی تنگی محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی متنفس باقی نہ رہا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور نہ صرف پانی میں غرق ہوئے، فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، ڈوبے پانی میں، جا پہنچے آگ میں، جہنم میں جا گرے، دوزخ کی آگ میں جا گرے، برزخ کے عذابوں میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں اس عذاب سے بچائے، ہلاکت سے، شدت سے بچائے، اپنی اطاعت اور اپنے نبی کا دامن نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم جمع ہو کر، اسمبلیاں بنا کر، انتخاب لڑ کر اللہ کے دین کے خلاف قانون نہ بنائیں، اللہ کے دین کے مطابق اللہ کے دین کو اپنا قانون بنائیں، اللہ کی کتاب کو اپنا قانون بنائیں، ہم وہ جرائم نہ کریں جو کفر کا خاصہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔